السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، یہ ایام ذی الحجہ چل رہے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن ایام کی، جن راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد اس سے اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان راتوں کی، 10 راتوں کی۔ تو یہ جو 10 راتیں ہیں یہ ذی الحجہ مراد ہے۔ اسے یہ بڑے قیمتی دن ہیں، اور یہی دن جی ایام حج بھی ہیں۔ حج بھی انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، اور پھر قربانی بھی انہی دنوں میں ہوتی ہے۔ تو 2 عظیم عبادتیں اللہ تعالیٰ کی وہ ایام ذی الحجہ میں جمع ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین دن ہے۔ فرمایا کہ اس کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس کے راتوں کا قیام لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ اس کو ہرگز غفلت کے اندر ان اوقات کو نہ گزارنا۔ دن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کریں، اور رات کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیلۃ القدر میرے محترم عزیزوں وہ تو قسمت والوں کو ملتی ہے، لیکن یہ راتیں تو متعین ہیں۔ جو بھی اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانوں سے لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو کہا کرتا ہوں، یہ ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں، ہماری کوئی بات نہیں ہے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر آدمی اگر تھوڑی سی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی پہاڑوں کے برابر چلی جاتی ہے۔ وہ ایام جی ان میں سے ایک یہ ایام ذی الحجہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعہ کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو، ہفتہ کا دن تھا، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 90,000 اور دوسری روایت کے مطابق 1,30,000 کا مجمع بھی آپ کے ساتھ چلا، اور 9 ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ چلتے چلتے یہ قافلہ، یہ سارا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ اب صفا پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھے تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہم اسی جگہ سے ابتدا کریں گے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صفا کا ذکر پہلے فرمایا ہے، مروہ کا ذکر بعد میں، تو آپ نے بھی پہلے صفا سے ابتدا کی، بعد میں مروہ پر چڑھے۔ جب حتیٰ اذا کان آخر طواف علی المروۃ، جب آخری مروہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری چکر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انی استقبلت من امری ما استدبرت لم اسق الہدی وجعلتها عمرۃ فمن کان منکم لیس معه ہدی فلیحل ولیجعلها عمرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے جو ہدی کا جانور ساتھ لے کر نہیں ہے، وہ ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے باہر آ جائیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ پہلے عمرہ ادا کر لیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا۔ اور جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ لے کر آئے ہیں تو وہ عمرہ تو ادا کریں گے، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام سے باہر نہیں آ سکتے۔ احرام سے کب باہر آئیں گے؟ جب 10 ذی الحجہ کو جی وہ طواف افاضہ کر لیں گے، یا اس سے قبل جی انہوں نے جو جانور ذبح کر لیا تو اس وقت وہ کیا ہوں گے؟ باہر ہوں گے، دونوں کا اکٹھے ہی احرام سے وہ باہر ہوں گے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی اتباع کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ احرام سے باہر آ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود احرام میں ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ چیز بڑی ناگوار سخت گزری کہ ہم حضور کی اتباع کیوں نہ کریں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ادھر سے عرفہ کا دن بھی قریب ہے، صرف 5 دن باقی ہیں۔ اب ہمارے لیے یہ کیسے مناسب ہے کہ ہم حلال ہو کر بیویوں کے پاس جائیں، پھر ادھر سے ذی الحجہ 9 عرفہ کا دن بھی قریب آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں سے یہ پریشانی دیکھی اور یہ سنا بھی صحیح،
تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو انی استقبلت من امری، اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی جو ابھی معلوم ہوئی ہے تو میں بھی اپنا ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور تمہارے ساتھ ہی ارکان عمرہ ادا کر کے احرام سے باہر ہو جاتا، لیکن اللہ کا حکم ایسے تھا، پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، اب اللہ کا حکم یہ ملا ہے کہ جو ہدی کا جانور ساتھ نہیں لائے ہیں وہ ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے باہر ہو جائیں، فارغ ہو جائیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا کیا کرنا ہے، احرام باندھنا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہدی کا جانور ساتھ نہیں لائے تھے انہوں نے عمرہ ادا کر کے احرام سے باہر ہو گئے، فارغ ہو گئے، احرام کھول دیا، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا انہوں نے کیا کیا، احرام باندھا ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو اس موقع پر فقام سراقۃ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ، اس موقع پر حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، العامنا یا رسول اللہ، العامنا ھذا ام لابد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حکم ہے کہ حج کے مہینوں کے اندر عمرہ کرنا، پہلے ہم عمرہ کر لیں بعد میں پھر حج کریں انہی دنوں میں، تو یہ حکم جو ہے صرف اس سال کے لیے، یہ ہمارے لیے ہے، یا جو عملی آبادن، یا یہ ہمیشہ کے لیے حکم ہے؟ فشبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ واحدۃ فی الاخری وقال دخلت العمرۃ فی الحج، دخلت العمرۃ فی الحج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائی اور یہ فرمایا کہ دخلت العمرۃ فی الحج، عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے، عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم ایسا کر سکتے ہو، ایام ذی الحجہ میں پہلے تم عمرہ ادا کر لو، پھر 8 ذی الحجہ کو تم کیا کر لو، حج کا احرام باندھ لو، یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میرے محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک غلط، جو ان کی زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم چلی آ رہی تھی، ان کا ایک غلط نظریہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک غلط نظریے کی تردید کروائی ہے۔ وہ غلط نظریہ یہ تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر ایام حج میں عمرہ کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، افجر الفجور سمجھتے تھے کہ ادھر سے 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے اور پھر کوئی آدمی پہلے عمرہ کر لے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے، وہ اس کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے، جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حکم نازل نہیں ہوا تھا تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید جی ایام حج میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جی ان میں یہ اعلان کرو کہ جی ایام حج کے اندر عمرہ کرنا جائز ہے، ایام حج میں عمرہ کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ اب ہم حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر صرف اور صرف حج افراد کیا جاتا تھا، ایام حج میں صرف صرف حج کرتے تھے، عمرہ کرنے کو وہ لوگ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اپنے محبوب کے صحابہ کے عمل سے اس رسم کی تردید کروائی ہے۔ فرمایا کہ یہ حکم ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اب اگر تم ایام ذی الحجہ میں کیا کرنا چاہو، عمرہ کرنا چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے میرے محترم عزیزوں، کافی ساری چیزیں قریش نے اپنی طرف سے مناسک حج کے اندر جی پیدا کر دی، اور مناسک حج کو انہوں نے کافی ساری چیزیں ان کو تبدیل کر دیا، آگے بھی آئیں گے آپ کو بتائیں گے۔ تو حضرت جی سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہی سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم اس سال کے لیے یا یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت العمرۃ فی الحج، دخلت العمرۃ فی الحج لا بل لابد ابد، عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے، عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے، یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اب جی حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہوتا ہے، دوسرا حج تمتع ہوتا ہے، تیسرا حج قران ہوتا ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ آدمی صرف حج ہی کی نیت سے احرام باندھے، اب جب تک جی وہ احرام اعمال ارکان حج سے فارغ نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ احرام نہیں کھول سکتا، یہ ایک حج افراد ہوتا ہے۔
دوسرا حج حج تمتع ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ آدمی میقات سے پہلے عمرہ کا احرام باندھ لے، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر احرام سے باہر ہو جائے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور ایک قسم حج کی حج قران ہوتی ہے کہ میقات سے دونوں کا اکٹھے احرام باندھے، حج کی بھی نیت کرے اور عمرہ کی بھی نیت کرے، اب دونوں کے اکٹھے ارکان ادا کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ آپ کا حج قران تھا، آپ کا حج کیا تھا؟ حج قران تھا۔ اسی وجہ سے احناف کے نزدیک افضل حج حج قران ہے، دونوں کا آدمی اکٹھے احرام باندھے، حج کا بھی اور عمرہ کا بھی دونوں کے اکٹھے ارکان ادا کرتا رہے، پھر 10 ذی الحجہ کو اکٹھے دونوں کے احرام سے باہر آئے، یہ حج قران ہے۔ اور حج پہلے نمبر پر سب سے افضل حج قران، پھر دوسرے نمبر پر حج تمتع، پھر تیسرے نمبر پر حج افراد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، حج قران کر کے اور صحابہ سے حج تمتع کرا کر کے اس غلط نظریے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کر دی۔ اس موقع پر پچھلے جمعہ میں آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں ابھی مدینہ کے اندر قیام فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور حضرت علی کو روانہ کیا، اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر امامہ باندھا، اس کے دو کنارے چھوڑے، ایک یہاں پر چھوڑا اور ایک پیچھے کی جانب چھوڑا، اور پھر ارشاد فرمایا اے علی سیدھے چلے جاؤ، ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا، جا کر ابتدا بالقتال نہ کرنا، اولاً ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو پھر ان کو کچھ نہ کہنا، ان سے تعرض نہ کرنا، لیکن اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں پھر تو تمہیں جہاد کی اجازت ہے، پھر قتال کی اجازت ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 سواروں کو لے کر، جی وہ بھی صحابہ تھے، چلے گئے، جا کر پہلی جگہ مقام کنات پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صحابہ کی ٹولیاں بنا کر مختلف جوانب میں مختلف اطراف میں بھیج دیا۔ سب سے پہلا لشکر اسلام جو داخل ہوا یمن میں وہ مقام مسجد تھا، وہاں پر داخل ہوئے، اور حسب ارشاد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، اولاً ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ بہرحال پھر خود ہی وہ لوگ لڑائی پر اتر آئے، تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جوابی جب ان کے اوپر حملہ کیا تو کافی سارے جی بچے بھی، بوڑھے بھی، اونٹ بھی، بکریاں بھی مال غنیمت میں آئیں۔ اب یہ سارا مال غنیمت لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، حضرت علی نے یہ سارا مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری جماعت سے جی یہی پیش آئی، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً ان کو اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر ان لوگوں نے مسلمانوں پر تیروں کے ذریعے سے، پتھروں کے ذریعے سے حملہ شروع کر دیا، تیر بھی برسائے، پتھر بھی برسائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اب ان کے اوپر حملہ کرو۔ جب حملہ کیا تو ان کے 20 افراد مارے گئے، باقی لوگ منتشر ہو گئے، بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر اس کے بعد دوبارہ فیصلہ یہی فرمایا دوبارہ ان لوگوں کا تعاقب کیا جائے۔ تعاقب کیا تو ان لوگوں کو دوبارہ پا لیا، پھر جا کر دعوت دی، لوگوں تمہاری کامیابی فلاح اسی میں ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو، اسلام کو جب تم قبول کر لو گے تمہاری جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، تمہارے مال بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اور آپ نے حضرت علی کو یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اے علی اگر خدا کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دیں تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے میرے محترم عزیزو، وقت نکال کر جماعت کے ساتھ چلنا، جا کر لوگوں کو دعوت دینا، اور خصوصاً بالخصوص کفریہ ممالک کے اندر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر تمہارے ہاتھ پر ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کو اگر تم نے جہنم سے بچا دیا تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو پھر اس موقع پر ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اپنے قبائل کی طرف سے بھی اسلام کو قبول کیا۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی جب مکہ مکرمہ میں پہنچے، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا تو انہوں نے جی اب مال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم کیا، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے وہ نکال کر باقی جو 4 حصے تھے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے، اور دوسرے آدمی کو لشکر کا امیر بنایا، کہا کہ اب میں سیدھے مکہ مکرمہ چلے جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وقدم علی رضی اللہ تعالی عنہ ببدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے کافی سارے اونٹ لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ یہ پہلے ارشاد فرما چکے تھے صحابہ کو کہ اب ایام حج میں تم عمرہ کر سکتے ہو، اور زمانہ جاہلیت کی رسم کی بھی تردید کر چکے تھے، لیکن حضرت علی کو ابھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خیمے میں پہنچے ہیں مینا، تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جی انہوں نے احرام کھول دیا ہے اور انہوں نے سرما لگایا ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہونے لگے، کہا کہ اے فاطمہ یہ تم نے کیا کر دیا، ابھی سے احرام کھول دیا، احرام تو کھولا جاتا ہے 10 ذی الحجہ کو، آپ نے ابھی سے احرام کھول دیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا امرنی ابی بہذا، میرے والد محترم نے مجھے ایسے ہی حکم دیا ہے کہ جو ہدی کا جانور ساتھ نہیں لائے ہیں وہ ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیں، پھر 8 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے، حج کا احرام باندھنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر سارا واقعہ بیان کیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بات بھی نقل کی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ نے مجھے ایسے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقت، حضرت فاطمہ نے سچ کہا، سبحان اللہ۔ تو پھر میرے محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا ماذا قلت حین فرضت الحج، آئے حضرت علی تم نے جب احرام باندھا تھا تو تم نے کیا نیت کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، قال قلت اللہم انی احل بما احل به رسولک، اے اللہ میں اسی چیز کے ساتھ احرام باندھتا ہوں جس کے ساتھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال فإن معي الهدي فلا تحلوا، پس میرے ساتھ تو ہدی ہیں، پس آپ بھی حلال نہ ہوں، احرام سے باہر نہ ہوں۔ مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو، اے علی جب آپ نے اپنے احرام کو میرے احرام کے ساتھ معلق کر دیا ہے، اور میرا احرام جو ہے وہ حج قران کا ہے، اکٹھے ہی ارکان ادا کرنے ہیں، عمرہ کے بھی اکٹھے ارکان، حج کے بھی اکٹھے ارکان ادا کرنے ہیں، پس آپ بھی اب احرام سے باہر نہیں آ سکتے، اب اکٹھے ہی 10 ذی الحجہ کو احرام سے باہر ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جی ان لوگوں میں تھے جو احرام سے باہر نہیں ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تو وہ اونٹوں کی وہ جماعت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے، والذی اتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ سے لے کر آئے تھے، ان سب کی تعداد 100 کو پہنچ جاتی ہے۔ پوری تعداد کتنی تھی؟ 100 تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ صحابہ جی فأحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن كان معه هدي، جب آپ نے یہ اعلان فرما دیا تو وہ صحابہ جو ہدی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے قصر کروا کے احرام سے باہر ہو گئے۔ اب میرے محترم عزیزو، حلق افضل ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے قصر کرایا، اس وجہ سے قصر کرایا کہ تاکہ دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ ایک ہوتا ہے عزیمت اور ایک ہوتا ہے رخصت۔ عزیمت یہ ہے کہ آدمی پورے بال کٹا دے، اور رخصت یہ ہے کہ آدمی حلق قصر کروا لے۔ صحابہ نے پہلے قصر کرائی تاکہ جب ہم حج سے فارغ ہوں گے تو پھر کیا کرا لیں گے؟ حلق کرا لیں گے، تاکہ ہماری نیکی میں مزید اضافہ ہو جائے، دونوں کے ہم جامع بن جائیں، ہمارا شمار ان لوگوں میں بھی ہو جائے جو قصر کرانے والے ہیں، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں بھی ہو جائے جو حلق کرانے والے ہیں۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دونوں کے اوپر جی عمل کیا. ہم میں سے بھی جو لوگ جائیں اور جو جا کر پہلے عمرہ کرتے ہیں تو افضل یہ ہے کہ پہلے قصر کرا لیں, پھر جب حج سے فارغ ہوں تو پھر کیا کرا لیں, حلق کروا لیں. یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ میرے صحابہ کی کیا ہے, سنت ہے. پھر اس کے بعد جی فلما کان یوم الترویہ, جب 8 ذی الحجہ کا دن آیا تو لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ مینا کی طرف چلے. ورکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی مکہ مکرمہ سے صبح کے بعد مینا کی طرف روانہ ہوئے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے احرام کھول دیا تھا فاحلوا بالحج, 8 ذی الحجہ کو انہوں نے حج کا احرام باندھا ہے. تلبیہ پڑھا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں پہنچے. فصلی بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر جو مسجد خیف ہے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھائی, عصر کی نماز پڑھائی, مغرب کی نماز پڑھائی, عشاء کی نماز پڑھائی. پھر رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر گزاری, اور پھر فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز اسفار میں پڑھائی. جس طرح خوب روشنی ہو جاتی ہے, جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے, اسفار کے اندر فجر کی نماز پڑھنا افضل ہے. صرف مزدلفہ میں صرف ایک دن ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلس کے اندر نماز پڑھائی ہے. اس کے علاوہ باقی آپ کا معمول اسفار میں نماز پڑھنے کا تھا, یعنی جب خوب روشنی پھیل جائے فجر کی تو اس وقت نماز پڑھو. آپ نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر, فجر کی نماز کو خوب روشن کر کے پڑھا کرو, یہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑی ہوئی ہے یہ بات عند اللہ, اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس موقع پر ثم مکث قلیلا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے, راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دیر ٹھہرے, حتی طلعت الشمس, یہاں تک کہ سورج کیا ہو گیا, طلوع ہو گیا. تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز پڑھائی وہ اسفار میں پڑھائی تھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّن شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَامِرَةٍ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے, قصبہ نامی اونٹنی پر. آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا, اے میرے صحابہ وادی نمرہ کے اندر جی میرے لیے خیمہ لگا دیا جائے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جا کر انہوں نے وادی نامرہ کے اندر جا کر خیمہ لگایا. اب ادھر سے میرے محترم عزیزو, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بیان کی کہ قریش مکہ نے بہت ساری چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کر دیا تھا. مناسک حج میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دی, حالانکہ ملت ابراہیم کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی, قریش مکہ نے اپنی طرف سے کر دی. اب قریش مکہ جو تھے یہ عرفات نہیں جاتے تھے, مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس ٹھہر جاتے تھے, جبل قزا کے پاس ٹھہر جاتے تھے, اور عرفات نہیں جاتے تھے. کہتے تھے ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں, ہم تو حرم کے حمام ہیں, کبوتر ہیں, ہم تو حرم کے باسی ہیں, ہم حرم کو چھوڑ کر ہل کے اندر کیسے جا سکتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے یہ حکم نہیں تھا, ملت ابراہیم کی جانب سے یہ حکم نہیں تھا. ملت ابراہیم کا حکم یہی تھا کہ جی جا کر تم نے جو وقوف کرنا ہے وہ عرفات کے اندر کرنا ہے. اب جی قریش جو مکہ تھے یہ مزدلفہ کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے. فصار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تشك قریش الا انه واقف عند المشعر الحرام. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے, قریش یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کو چھوڑ کر جی عرفات نہیں جائیں گے, بلکہ آپ بھی قریشی ہیں, آپ بھی حرم کے رہنے والے ہیں, آپ اس مزدلفہ کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن جس طرح کی سے وہ زمانہ جاہلیت کے اندر کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتا عرفہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اس رسم جاہلیت کی بھی تردید کر دی. یہ اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے, یہ تم نے اپنی طرف سے یہ حکم بنایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے عرفہ کے اندر جب پہنچے ہیں, عرفہ کے قریب فوجد القبۃ قد ضربت له بنامرۃ, جس قبے کا, جس خیمے کا آپ نے حکم دیا تھا وہ خیمہ وہاں پر وادی نامرہ کے اندر گڑا ہوا تھا, لگایا ہوا تھا. فنزل بها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر جا کر ٹھہرے اترے ہیں. اور حتی زاغت الشمس,
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ دوپہر ڈل گئی ہے. جب دوپہر ڈھلی یعنی زوال ختم ہوا تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم امر بالقصوہ، آپ نے صحابہ کو حکم دیا اے میرے صحابہ قصوہ نامی اونٹنی لائی جائے. اب قصوہ نامی اونٹنی آئی، پھر اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. فاتا بطن الوادی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ارنا میں پہنچے ہیں اور یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا. 2 خطبے دیے، پہلا خطبہ ذرا طویل تھا اور دوسرا خطبہ ذرا مختصر تھا. پہلے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج تعلیم دیے کہ جی عرفات کے اندر وقوف کیسے کرنا ہے، مزدلفہ کے اندر وقوف کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد مینا کے اندر جا کر پہلے کیا کرنا ہے، پہلے رمی جمرات کرنی ہے، پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کرنا ہے، پھر اس کے بعد حلق کرنا ہے، پھر اس کے بعد طواف افاضہ کرنا ہے، پھر باقی 3 دنوں کے اندر 11 ہے 12 ہے ان میں بھی رمی جمرات کرنی ہے. آپ نے یہ سارے احکامات پہلے خطبے کے اندر ارشاد فرمائے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں میری بات ذرا غور سے سننا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال شاید میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا اے میرے صحابہ اب میرا اس دنیا سے چلے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میرے کوچ کا وقت آ چکا ہے، میری بات کو ذرا غور سے سننا. اب جو تم میں سے حاضر ہیں وہ میری بات غائبین تک پہنچا دیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر تمہاری ایک دوسرے کی جانیں اور ایک دوسرے کے اموال تمہارے اوپر حرام ہے. جس طریقے سے یہ دن یعنی عرفہ کا دن قابل احترام ہے، اس کے اندر لڑائی کرنا، اس کے اندر قتل و قتال کرنا قیامت تک حرام ہے، ایسے ہی تمہارا ایک دوسرے کا مال چھیننا، تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرنا قیامت تک حرام ہے. کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طریقے سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ قابل احترام ہے، اس کی حرمت قیامت تک ہے. اس کے اندر نہ تم قتل و قتال کر سکتے ہو، اس کے اندر نہ تم کسی کا ناحق مال چھین سکتے ہو. ایسے ہی قیامت تک تمہاری جانیں اور تمہارے مال بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. جس طریقے سے یہ مکہ مکرمہ ہمیشہ کے لیے احترام ہے، قابل احترام ہے، اس کے اندر لڑائی کرنا، اس کے اندر جھگڑا کرنا، اس کے اندر قتل و قتال کرنا حرام ہے، ایسا ہی تمہاری جانیں تمہارے مال بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، پتہ بھی ہے مسلمان ہے، نہ حق پر ہے، لیکن اپنے غصے کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنی بڑائی کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، جہنم کے اندر جائے گا خالدن فیہا، اس میں ایک کافی عرصہ ٹھہرے گا. اور یہ تو آخرت میں، دنیا کے اندر کیا ہوگا فغضب اللہ علیہ، ایسے قاتل پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گیا. وَلَعَنَهُ، پل پل گھڑی گھڑی اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہے گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے قاتل کے لیے جو مسلمان کو قتل کرتا ہے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. میرے محترم عزیزو، لکھا ہے کہ کفر و شرک کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ ہے نا وہ مسلمان کا قتل کرنا ہے، مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اس کی جزا قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، کفر. آج چند پیسوں کی خاطر، چند عہدے کی خاطر زمین کا ایک کنال کا جھگڑا ہے،
ایک مردے کا جھگڑا ہے، اب جی دوسرے مسلمان کا ناحق خون قتل کر دیا۔ اب دیکھ لیں میرے محترم عزیزو، دنیا کی خاطر، دنیا فانی، دنیا کی ہر چیز فانی، لیکن جو آخرت ہے ہمیشہ، اس کا عذاب بھی ہمیشہ ہے۔ ہرگز کبھی ایسا اقدام نہ کرنا، اس کے اندر قتل کرنے والا اور قتل کے اندر معاونت کرنے والا برابر کے شریک ہے۔ اگر کوئی جی کسی مجلس میں کسی مسلمان کے بارے میں یہ کوئی چند لوگ مل کر مشورہ کر رہے ہیں اس کو قتل کرنے کا، اور تمہیں قسمیں دیتے ہیں کہ تم نے یہ راز ہمارا فاش نہ کرنا، تمہارے اوپر لازم ہے جا کر اس آدمی کو بتاؤ تو کہ تمہارے خلاف یہ سازیں ہو رہی ہیں، تم اپنی جان کو محفوظ کرو۔ میرے محترم عزیزو، آج یہ ہمارا معاشرہ کہاں چلا جا رہا ہے؟ بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ دنیا کی خاطر مسلمان کا ناحق خون بہایا جاتا ہے، گلی کے اندر، کوچوں کے اندر، دیکھتے ہی نہیں ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ذرا آخرت کو سامنے رکھیں۔ آپ نے خطبے کے اندر سب سے پہلے ان چیزوں کو مقدم کیا، فرمایا ان دماءکم و اموالکم، بے شک آج لوگ مسلمانوں کا ناحق مال چھین رہے ہیں اور ایسے ہی جی چھینتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا ہم اس دنیا، خسیس دنیا کی خاطر کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو مال حرام کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہا ہے۔ میرے محترم عزیزو، مسلمان کی جان بھی اور مسلمان کا مال بھی قابل احترام ہے۔ ہرگز کبھی مسلمان کی جان کو ایذا نہ دو، مسلمان کا مال ناحق طریقے پر نہ لو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب